ذکر سی ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا اور وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کہ خوشی ہو تو رب بھول جائے، غم ہو اس کا خوف نہ رہے. پر میں وہ انسان ہی نہیں. تو خوشی کون دیتا؟ اللہ دیتا. تو خوشی منانے کا طریقہ کیا اسلام میں؟ خوشی ایسے مناؤ جس نے دی ہے وہ ناراض نہ ہو جائے بلکہ وہ بھی تمہاری خوشیوں میں شریک ہو جائے. اور غم ایسے کرو جب غم دے اس طرح کرو غم کہ جس نے دیا ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، بلکہ غم اس طرح کرو کہ وہ اس غم کو دیکھ کر اور تمہارا صبر اور استقلال دیکھ کر وہ پھر تم پہ راضی ہو جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے جو غم آیا وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آیا. کیونکہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو غم آتے ہیں نا، وہ شکل ایک ہی ہوتی ہے غموں کی. بدوں پہ بھی آتے ہیں، اچھوں پہ بھی آتے ہیں. غم کو دیکھ کر یا مصیبتوں کو دیکھ کر پہچان نہیں ہوتی کہ غم کو دیکھ کر پتا چلے کہ یہ غم پیاروں پہ آتا ہے اور یہ اللہ کے نافرمانوں پہ آتا ہے. غم کو دیکھ کر نہیں پتا چلتا. اللہ غم بھیجتا ہے، دونوں پہ بھیجتا ہے، بدکاروں پر بھی یاروں پر بھی، مگر ان کا اپنا کردار اس کے لیے تکڑی بن جاتا ہے. اگر بندہ زندگی رب کی اطاعت میں گزار رہا ہے اور حضور کی اتباع میں گزار رہا ہے، پھر مصیبت آئی سمجھو رب کا امتحان بن کے آئی. اور اگر زندگی رب کی نافرمانی میں گزر رہی پھر مصیبت آئی سمجھو رب کا عذاب بن کے آئی. اس کے لیے تکڑی ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے کہ ہم کیسے، ہر بندہ خود تصور کر سکتا ہے یہ رب کا امتحان ہے یا رب کا عذاب ہے جو مجھ پہ اترا. تو غم بھی اس طرح منانا چاہیے، غم بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول جس طرح ہمیں گائیڈ لائن عطا کرتے ہیں. وہ کیسے؟ صرف ایک مثال دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں اللہ صابروں کے ساتھ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا محبوب والعصر ان الانسان لفی خسر، تیرے زمانے کی قسم انسان بڑے گھاٹے میں. الا الذین آمنوا، گھاٹے سے باہر کون ہے؟ جو ایمان والے اور اچھے عمل کرتے اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرتے اور ایک دوسرے کو باہم صبر کی تلقین کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے بتایا کہ غم یا مصیبت آئے تو صابر رہنا چاہیے. اور ان اللہ مع الصابرین. غم مصیبت اچھوں پہ بھی آتی ہے، بروں پہ بھی آتی ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا. لیکن اگر اس پہ صبر نصیب ہو جائے اور بندہ صبر کر لے، اگر برا ہے اور غم آیا تھا عذاب بن کے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے چونکہ تم نے صبر کر لیا میری وجہ سے، اس لیے اب میں تجھے اپنی سنگت دیتا ہوں. پھر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ غم تو آ گیا عذاب بن، مگر اب صبر کر کے پھر اسے راضی کر لیں. یہ طریقہ. لیکن وقت کیا ہے صبر کا، یہ بھی سن لیں حدیث سے. وقت کہتے ہیں مرہم ہے. آخر صبر آ ہی جاتا ہے. ہمیشہ تو کوئی نہیں روتا رہتا ہے. کوئی فوت ہو جائے تو پہلے ایک دو دن تو لوگ روٹی بھی نہیں کھاتے، غم کرتے، مگر آج کل تو وہ بھی نہیں رہا. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہمارے سامنے پڑوسیوں کا والد فوت ہو گیا، تو میں نے مروت کے اصولوں کے تحت، اور چاہیے بھی، تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہمارے گھر میں 30 دن تک ٹی وی نہیں چلے گا، کیونکہ سامنے گھر اجڑ گیا، بچے یتیم ہو گئے، عورت بیوہ ہو گئی. بہت بڑا غم ہے یہ ہمارے لیے. شرم کی بات کہ ہمارے گھر سے موسیقی کی آواز آئے. تو میرے بیٹوں میں نے سختی سے کہا 30 دن ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں چلنا چاہیے. بچے خود اتنے متاثر تھے اس صدمے سے، انہوں نے کہا ابا 30 دن کی بات نہ کر، 40ویں تک ٹی وی نہیں چلے گا. 40واں ہونے 40ویں تک ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں چلے. وہ بندہ کہتا ہے میرا حال تو یہ تھا کہ میں نے بچوں کو منع کیا اور ہم نے پروگرام بنایا 40 دن تک گھر میں ٹی وی نہیں چلے. لیکن جس گھر میں والد فوت ہوا تھا، چوتھے دن اسی گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی. اب تو وہ بھی بات نہیں رہی. جنہوں نے مرا ہوا باپ دفن کیا تھا مگر بدبختوں نے اس سے بھی عبرت نہیں پکڑی تھی، سبق نہیں لیا تھا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر غم ملے
تو پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا اس پر صابر بن جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا پھر میں اپنی سنگت عطا کروں۔ ایک گھر تھا، ایک عورت رو رہی تھی جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورت تھی، حضور نے فرمایا بی بی صبر کر، بیٹا تو گیا، اب ایسا بے صبری کر کے اپنا ثواب بھی نہ گوا، جانے والا تو چلا گیا وہ تو نہیں پلٹ کے آئے، اب ایسا کر کے کم از کم اپنا ثواب تو نہ گوا، ایک شے تو رہنے دے نا، دونوں نقصان نہ کر۔ اس سے مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، آپ فرماتے ہیں بندے تو روز آئینہ دیکھتا، ہر کوئی روز آئینہ دیکھتا، فرمایا آئینے میں دیکھ اور غور کر، اگر تیری شکل بری ہے تیری نظر میں تو فرمایا پھر برائی مت کر کے برائیاں دو ہو جائیں گی، برائی جمع نہ کر کہ شکل بھی بری اور عمل بھی برے، فرمایا پھر بھی شرم کر کہ شکل بری ہے عمل تو اچھے رہے، فرمایا دو برائیاں مت ہونے دے، ایک کافی ہے، اور آئینہ دے اگر تیری شکل تجھے اچھی لگتی ہے پھر بھی گناہ نہ کر کہ گناہ کر کے اچھی کو خراب نہ کر، گناہ کر کے اچھی شکل خراب نہ کر۔ ایک وقت ہوتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا بی بی بچہ تو چلا گیا وہ تو نہیں پلٹے گا، اب ایسا کر کم از کم صبر کر کے اپنا اجر تو رہنے دینا، وہ تو بچا لے۔ وہ پوری عورت تھی، پہچان نہیں سکی حضور، کہنے لگی آپ جائیں اپنا کام کریں، آپ کا مرتا تو آپ کو خبر ہوتی ہے، پہچان نہیں سکی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اچھا نہیں صبر کرتی تو پھر رک۔ حضور گزر گئے، ہم جیسا ہوتا تو اسے چار سنا کے جاتا، یہ حضور کا اخلاق تھے، گزر گئے حضور، تو اسے کسی نے بتایا وہ پگلی وہ تو رب کا محبوب تھا، وہ تو جن کا کلمہ پڑھتی ہے وہ رسول تھا، روئی ہائے افسوس میں نے اپنے آقا کو یہ کہہ دیا، حضور سے یہ کہہ دیا۔ امام الانبیاء کسی کام کو گئے تھے، پلٹ کے کافی دیر بعد گھر پہنچے، وہ گھر بیٹھی تھی، قدموں پہ گری حضور کے، آقا آپ حکم دے میں تعمیل کروں، میری غلطی معاف کر دے، پہچان نہیں سکی۔ حضور نے فرمایا بی بی اب تو وقت گزر گیا، اب تو صبر کا وقت گزر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس صبر پر اللہ بندوں کو اپنی سنگت دیتا، اجر دیتا، فرمایا وہ صبر کا وقت وہ ہے کہ ادھر مصیبت اترے ادھر صبر شروع ہو جائے۔ یہ وقت صبر کا آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بعد میں تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے، رو رو کے آخر کیا کر لیں گے، صبر نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے۔ لیکن جو صابر ہو جائے اور جو شریعت پہ چلتا رہے، اللہ کی عزت کی قسم جتنا اس کا نقصان ہوا اس مصیبت کی، اس سے بڑھ کے اللہ اسے فائدہ عطا کرتا ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے مصیبت پر صبر سے کتنا اجر ملتا ہے۔ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا ان کے لیے بھی کچھ کہنا ہے، آخری بات سمجھ لیں، آپ کہیں تنگ نہ پڑ جائیں۔ امام الانبیاء نے ایسی تربیت کر دی تھی اپنے دور میں صحابہ کرام کی، ان کی ازواج کی، کہ ان کا حال یہ تھا کہ گھر کا مزاج ایک بن گیا تھا، اور وہ مزاج آج اگر ہمارے گھروں میں بن جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہر ٹینشن ختم ہو جائے۔ ہم نے ترتیب بدل دی، دیکھو نا جوتی پاؤں کے لیے اور ٹوپی سر کے لیے، تو اگر کوئی جوتی سر میں پہننے کی کوشش کرے اور ٹوپی پاؤں میں تو دنیا سے پاگل گئے اور وہ ستیہ ناش کر لے۔ اسی طرح ہر چیز جہاں رکھنی چاہیے اسے اگر وہاں رکھ دیا جائے تو پھر گھر کا حسن برقرار رہے، گھر میں برکتیں اترے۔ گھروں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ آج امت محمدیہ ہلاک کیوں ہو رہی ہے یہ سمجھ لیتے۔ امام الانبیاء نے حدیث میں بتایا قومیں اجڑتی کیسے ہیں، آقا نے بتایا قومیں لٹتی کیسے ہیں، حضور نے خبر دی قومیں برباد کیسے ہوتی ہیں۔ ہم نے وہ حدیثیں کبھی نہیں پڑھی۔